قرآن کہتا ہے کہ آدم سے پہلے کچھ آلین تھے. آلین کہتے ہیں علی کی جمع کو, علی کہتے ہیں بڑے کو. آدم سے پہلے کوئی لوگ اتنے بڑے تھے. امام فرماتے جب ہم آلین میں رہتے تھے تو یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار ہوتا تھا. فرمایا جب ہم آلین میں رہتے تھے تو یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا. امام فرماتے جب ہم آلین سے نکل کے, اب یہ لفظ بڑا حسین ہے, کاش کوئی ایک بندہ اس لفظ کو سمجھ لے جس طرح اس لفظ کو معصوم نے وضاحت کی. امام نے فرمایا جب ہم آلین سے نکل کے روح پروردگار بن کے آدم کے صلب میں پہنچے. ہائے 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 ہائے, بولا وہ بندہ ہے جس نے آیت پڑھی ہوئی ہے فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. ہم صلب آدم میں چلے گئے, یہ فرشتہ دروازے پہ رہ گیا, یہ ہماری جدائی میں رویا. خدا نے اس سے کہا رہتا تو جنت میں ہے, روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا میری جنت یہ نہیں, میری جنت یہ نہیں, میری جنت ان کا قرب تھا جنہیں تو نے صلب آدم میں اتار دیا. معصوم فرماتے خدا نے اس فرشتے کو سفید موتی کی صورت میں حضرت آدم کے ہاتھ میں رکھ دیا. حضرت آدم کو آدھی رات, اس وقت دنیا میں اس زمین پہ آدھی رات تھی جب آدم کو اتارا گیا. حضرت آدم اترے سری لنکا میں, وہ جگہ ہے جہاں پہ آدم زمین پہ اترے. جناب حوا کو اتارا گیا سعودیہ میں, جس جگہ پہ اتارا گیا اسے جدہ کہتے ہیں. جدہ عربی میں کہتے ہیں دادی کو. یہ بی بی حوا کی وجہ سے اسے جدہ کہا جاتا ہے. جب جناب آدم کو زمین پہ اتارا تو یہ فرشتہ موتی کی صورت میں آدم کے ہاتھ میں دیا. کیونکہ آدم کو اتارا آدھی رات کو تو حضرت آدم اس کے نور کے ساتھ زمین پہ آئے. جناب آدم نے اسے محفوظ کر لیا, اسے اپنے پاس رکھا. جب جناب نوح کا دور آیا یہ موتی تھا. جب جناب نوح کے دور میں طوفان آیا تو جناب نوح نے جہاں آج کعبہ ہے یہاں اپنا خیمہ لگایا. خیمے کے اندر یہ موتی تھا. پوری کائنات میں پانی گیا لیکن اس خیمے کا طواف کر کے گزر گیا. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا نہیں, کعبے کی دیواروں کو بلند کیا. کعبہ پہلے سے تھا, حضرت ابراہیم نے صرف اس کی دیواریں بلند کی تھی, بنیادیں پہلے سے موجود تھی. جب حضرت ابراہیم کا دور آیا اور حضرت ابراہیم کو خدا نے حکم دیا اے ابراہیم میرے گھر کی دیواروں کو اٹھا اور اسے کمرے کی صورت میں بنا دے. حضرت ابراہیم نے جب کمرے کی صورت میں بنایا تو آواز ابراہیم آئی میرے اللہ اس موتی کا کیا کروں؟ فرمایا اسے پتھر کی صورت میں رکھ کے کعبے کے دروازے پہ اتنے فاصلے پہ ویسے ہی کھڑا کر دے جیسے یہ وہاں کھڑا ہوتا تھا. اب مجبوری تو بن گئی ہے نا خطبہ کی, آپ محنت میں نہ بولیں گے. جیسے یہ وہاں کھڑا ہوتا تھا ویسے ہی اسے کعبے کے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا. یہ آج تک کعبے کے دروازے پہ ویسے ہی کھڑا, اور یہ حجر اسود کی صفت ہے. جتنی دفعہ کعبے کی تعمیر ہوئی یہ معصوم کے ہاتھوں کے علاوہ کسی کو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کروانے دیتا. یہ جب بھی نصب ہوا معصوم کے ہاتھوں سے ہوا. امام نے فرمایا اسے کعبے کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. میں آپ کی عقیدوں کا امتحان نہ لوں, خطبہ بڑا لمبا ہے, میں یہیں پہ بات کو ختم کر دیتا ہوں. امام سے پوچھا کہ مولا اسے کعبے کے دروازے پہ کیوں کھڑا کیا گیا؟ صرف لوگوں کا بوسہ دلوانے کے لیے, صرف لوگوں سے اس کو چموانے کے لیے؟ کیا یہ صرف اسی لیے کھڑا ہے کہ لوگ اس کا بوسہ دے؟ امام نے فرمایا اسے بوسہ دلوانے کے لیے نہیں کھڑا کیا گیا, اسے کعبے کے دروازے پہ نصب کیا. وہیں پہ کھڑے ہو کے ابراہیم نے 2 رکعت نماز ادا کی جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. مقام ابراہیم کے قریب حجر اسود کو نصب کر دیا گیا. امام فرماتے ہیں قیامت تک جب بھی کوئی حاجی آئے گا یہ حجر اسود کے اندر اپنی گردن دے کے اسے بوسہ دے گا. جب یہ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے گا حجر اسود اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھے گا. اگر اس کے دل میں علی ہوا تو حج قبول کرے گا,